استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی، اب ان کی سزا یہ ہے، آپ ان کے لیے استغفار مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 16، 17، 18، 19 آیتوں میں وہ تذکرہ بھی کیا ہے واقعہ افک کے حوالے سے، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پہ حملہ تھا، اور اس میں بھی جو بڑا کردار تھا وہی منافقین کا تھا۔ اور آج بھی اس لبادے میں آپ کو ٹی وی پر لوگ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ لوگ ملیں گے، فیس بک پہ ملیں گے، جن کے کلپس آپ سن کے بسا اوقات کمزور ایمان والے ان سے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو ہمارا گفتگو کا ایک تسلسل چل رہا ہے جس میں اہل بیت کی تعریف اور اس میں شامل لوگ، اسی طرح صحابی کی تعریف اور اس تعریف میں آنے والے لوگ، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کے جو دلائل اور براہین قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود تھے، آپ کے احباب کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عزت، ان کی ناموس اور عظمت کا دفاع کیوں ضروری ہے، ہماری آج گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ حضرات دیکھیے، روئے زمین پر آپ احباب نے پچھلے جمعہ ایک حدیث سماعت فرمائی تھی کہ روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مطہرہ کے بعد کائنات میں افضل ترین اور عظمت والی اگر شخصیات اور ہستیاں ہیں تو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ہیں۔ یہ عظمت، یہ شرف اگر انہیں حاصل ہوا ہے تو معیت رسول اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور اس صحبت اور معیت کو اللہ رب العالمین نے جب ان صحابہ اور اہل بیت کے مقدر میں کیا ہے اور عملی اظہار معیت کا، صحبت کا جب انہیں حاصل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا، وہ خواہ عبادات کے معاملے میں ہو، معاشرتی معاملات میں ہو، اور دیگر جو مختلف امور ہیں، جنگ و جدل ہو، امن کی کیفیت ہو، ریاستی امور ہوں، یہ احباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی دکھائی دیے۔ حتیٰ کہ دین اسلام کی محبت کی خاطر اگر
وطن چھوڑنا پڑا تو ہجرت حبشہ اس حوالے سے 2 مرتبہ ان لوگوں نے کی ہے، اور ہجرت مدینہ بھی ان لوگوں نے کی ہے صرف دین اسلام سے محبت کی خاطر۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، اسی حوالے سے اور اسی تناظر میں جو مختلف اس کے علاوہ بھی جو معاملات رہے ہیں، وہ معاملات کچھ اس ضمن میں رہے کہ مختلف جنگیں ہوئیں، سریہ جات ہوئے، اور تقریباً 87 جنگیں جو ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑی گئی ہیں، جس میں 27 وہ غزوات ہیں جس میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنفس نفیس حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ وہ سریہ جات ہیں، سرایہ ہے، جس میں آپ کے صحابہ کرام نے اور آپ کے اپوائنٹڈ لوگوں نے ان جنگوں کی قیادت کرتے ہوئے اس دین کی نصرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ تو حضرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ دین اسلام کی اور شریعت محمدیہ کی آبیاری میں ان لوگوں کا مال بھی شامل ہے، خون بھی شامل ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ والی تحریک جس کے سپہ سالار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے سب سے بدترین مخالف وہ قریشی لوگ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کا اندیشہ تھا مستقبل میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں مخالفت کی تھی۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو یہی مخالفت یہودیوں کے قبائل کی صورت میں سامنے آئی، اور جس میں پیش بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، یہ وہ یہودیوں کے قبائل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی لحاظ سے بھی، آپ کے مشن نبوت کی بھی، اور حتیٰ کہ آپ کے رفقائے کاروں کی بھی ہر لحاظ سے مخالفت کی، اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جہاں پہ کسی نہ کسی طرح ان کی مخالفت نہ کی ہو۔ اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کو اس وقت بھانپتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں جو مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نام نہادی مسلمان تھے، اور قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے لا تعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ان کے دلوں کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے دلی طور پر آپ کو کتنا قبول کیا ہے۔ یہ وہ منافق تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ آپ کی شخصیت کو نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح مجروح کیا جائے، اور آپ کی اس مشن نبوت کی تکمیل میں کسی نہ کسی طرح رخنا ڈالا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو ایسا ناقص بنا کے پیش کیا جائے کہ غلبہ اسلام کی اس تحریک میں جب بھی یہ غالب اپنے جوبن پہ آئے گی تو یقینی بات ہے ہم جیسے منافقوں کو کہیں پہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے انہوں نے اس تحریک کے ابتداء میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے مخالفت کرنا شروع کی۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ سلسلہ جو وہاں سے چلا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے وقت، اور پھر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت، یہ تمام وہ فتنہ پردازوں نے ہر لحاظ سے جو ان سے ہو سکتا تھا اپنے نفاق کا، بغض کا، اور اپنی اندرونی دشمنی اور معاندانہ رویوں کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ہر لحاظ سے اس مسلم تحریک اور ان اسلامی شخصیات کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور انتہائی ظلم اور سفاکیت اور بربریت کی ایک بدترین مثال ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
زہر دیا گیا وہ بھی اسی چیز کا ہی اظہار تھا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ایک مسلمان، میں بھی، آپ بھی، اور ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا داعی ہے، اس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان صحابہ کرام کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے نقائص کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جس طرح میں نے آپ کو ایک کڑیاں ملاتے ہوئے 60 ہجری تک بیان کیا ہے، یہ سلسلہ وہیں پہ بس نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری تک جاری رہی۔ یہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے مشن پہ گامزن رہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی سلگتی چنگاری چھوڑنی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑے رکھنا ہے کہ جو صحابہ کرام میں مشاجرات کی وجہ ہو، ان کے باہمی معاملات کے حوالے سے ہو، تاکہ اس کو ہوا دے کر کبھی محبان اہل بیت کی بنا پر، کبھی مشاجرات صحابہ کی بنا پر، صحابہ کرام کے اندرونی معاملات کو بنیاد بنا کر لوگوں کے اندر گروہ بندی کی جائے، تفرقہ بازی کی جائے اور فرقہ پرستی کی جائے۔ وہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، اور آج بر صغیر میں بھی اس کا ایک ظاہری لحاظ سے ایک بڑا ایک گروہ نظر آئے گا آپ کو، جو انہی چیزوں کا پرچار کرتا نظر آتا ہے، اور اس ضمن میں وہ صحابہ کرام کو بھی گالیاں دیتا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی معاندانہ اور دشمنانہ رویہ رکھتے ہوئے ان سے بھی بغض کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں باہمی طور پر تنازعات بھی ہوئے، ان کے معاملات بھی بگڑے، اور شرعی مسائل میں جہاں پر اجتہادی لحاظ سے ان سے ایک غلطی بھی ہوئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ صحابی تب بھی ایک اجر کا مستحق ٹھہرا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم گروہ بندی کریں، ہم فرقہ پرستی کریں، میرے عزیز بھائیوں، اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا دفاع کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی اپنی احادیث طیبہ میں اپنے فرامین کی روشنی میں اور بیان کرتے ہوئے ان کا دفاع کیا، اور پھر اسی طرح ہی آپ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے، اور ان محدثین کا، ائمہ فقہاء کا دور آتا ہے۔ میں آگے آپ کو آیات قرآنیہ 2-4 اور احادیث بھی، میں ایک امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتا ہوں، جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں 97 نمبر صفحہ پہ اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، یہ میرا بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے کسی شخص کی تنقیص کرتا نظر آئے اور ان کا نقص بیان کرتا نظر آئے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زَنْدِيقٌ، جان لیجئے وہ زندیق ہے اور وہ بدترین عقیدے کا حامل ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندنا حق، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت حق پہ مبنی تھی، قرآن حق پہ ہے، اور وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا وَالسُّنَنَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، یہ احادیث نبویہ موجود ہیں، اس کو پہنچانے والی اگر شخصیات ہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطبین ہیں، کوئی واسطے کے بغیر انہوں نے ڈائریکٹلی، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی اوٹ کے، رخ انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا، آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والے فرامین کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا۔ یہ سب سے پہلے مخاطبین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے محافظ لوگ ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں انما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، یہ تو لوگ چاہتے ہیں
کہ ان لوگوں میں نقص بیان کیا جائے صحابہ کرام میں، تاکہ جو قرآن اور سنت صحیح معنوں میں ہمارے پاس موجود ہے کسی نہ کسی طرح اس کو باطل بنا کے نعوذ باللہ پیش کریں۔ والجرح بہم اولا، حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں نقص بیان کرتا ہے، والجرح بہم اولا، ان لوگوں پہ جرح کرنا، ان کا نقص بیان کرنا، ان کی عقل پہ ماتم کرنا، یہ لائق جرح خود ہیں کہ ان کا نقص بیان کیا جائے۔ وہ شخصیات ہیں جن کی تطہیر اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، جن کی پاک دامنی، جن کے ایمان کی شہادت اور ہر لحاظ سے معیار ایمان جن کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ آج کوئی شخص میرے بھائیوں ان صحابہ کرام میں بات کرے، ان کی شخصیات پہ بات کرے، عزیز بھائیوں اس کا اپنا ایمان تو ناقص ہو سکتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام کی خدمات اور ایمان اور شخصیات کے حوالے سے کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، میرے عزیز بھائیوں کچھ آیات آپ کو فضائل صحابہ اور ایمان کے والے سے پچھلے جمعے بیان کی، تکرار مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے، ایمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا ہے، ایک کرائیٹیریا قرار دیا ہے کہ تمہارا ایمان بھی اگر ان جیسا ہو جائے جس طرح حضرات صحابہ ایمان لائے ہیں، فقط اہتدوا، تو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی تمہیں مل جائے گی۔ اور عزیز بھائیوں آج کوئی شخص اٹھے اور ان صحابہ کرام کے ایمان پر اور ان کے اخلاص پر اور ان کی کمٹمنٹ پر جو دین کے ساتھ ہی، اسلام کے ساتھ ہی، میرے عزیز بھائیوں جو کرے گا وہ اپنے ایمان کو داغدار کرے گا۔ صحابہ کرام کے ایمان میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے ان لوگوں کا بغض بیان کیا ہے کہ جب یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بطور نبی تسلیم کیا، تو جب یہ لوگ آپ کے قریب ہوتے تو یہ لوگ آپ کو اور ان صحابہ کرام کے بارے میں کیسی باتیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، دعوت دی جاتی ایمان لاؤ اللہ کے نبی پر، دین اسلام کو قبول کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کاروں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ آگے سے باتیں کیا کرتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح یہ بیوقوف نعوذ باللہ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ جو اپنی زبان سے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور عداوت کا، دشمنی کا اور نفرت کا اور ڈسپائزنگ ایٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف اور بدترین لوگ خود ہیں، عقل ان کی کام نہیں کرتی، لیکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے لگتا ہے سمجھ کی صلاحیت بھی چھین لی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہہ کیا رہی ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں یہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کا میرے بھائیوں دفاع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا، فزیکلی کیا، عملی لحاظ سے کیا۔ بیعت رضوان کا واقعہ آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری والا سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی عدم موجودگی میں ان کی بیعت کی ہے کہ نہیں کی؟ قرآن سنیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ میرے عزیز بھائیو، آج مسلمان دفاع کیوں نہ کرے؟ صحابہ کی عظمت کا پرچار کیوں نہ کرے؟ اہل بیت اطہار کی ناموس کا دفاع کیوں نہ کرے؟ یہ دفاع وہ دفاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عدم موجودگی میں بیعت لی صحابہ کرام سے کہ آئیے اب عثمان کے قتل کا بدلہ لے کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بیعت کو قرآن کی زینت بنا دیا اور کہا ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ سے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے، انما یبایعون اللہ، یہ آپ سے نہیں، در حقیقت اللہ رب العالمین سے انہوں نے وعدہ کیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ رب العالمین کی معیت ہے، اللہ رب العالمین کا تعاون ہے اور اللہ کا ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت ہے جو ہمیشہ ان پر اسی وجہ سے شامل حال رہے گی۔ اور یاد رکھنا، من نکث فانما ینکث علی نفسی، جو اس وعدے کو توڑے گا، صحابہ کرام کے اس عہد کو توڑے گا اور ان کی عظمت سے اور ان کی وفا سے پیچھے ہٹے گا، فانما ینکث علی نفسہ، اس نے اس توڑنے کا نقصان اپنے آپ کو ہی دینا ہے، وہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا نقصان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا، میرا مالک کہتا ہے فسیؤتیہ اجرا عظیما، اس کو میں اللہ رب العالمین بہت بڑا اجر دوں گا۔ اور کیسا اجر؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا اجر دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا خالق اور مالک کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین عرش عظیم سے قرآن نازل کر کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے صحابہ سے وفاداری کی بیعت کی ہے، میں ان سے اپنی رضا کا رضامندی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی عظمت کا اس طرح اظہار ہے۔ اور پھر دفاع صحابہ کرنا، صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا، ان کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ میرے بھائیوں آپ دیکھیے قرآن بھی اس سے بھرا پڑا ہے، احادیث بھی ہے۔ ایک مثال لیجئے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈونیشن اکٹھی کی، لوگوں سے جہاد فنڈ کا مطالبہ کیا، یہ وہی موقع ہے کہ جس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ سامان سے لدے لدائے پیش کیے، اور 60 اور یا 70 گھوڑے پیش کیے، اور 1000 سونے کی اشرفی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے جنت میں جانے کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور جب منافقین انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ ایک شخص ڈھیروں سامان لا رہا ہے، کوئی شخص ایک بھاری بھرکم سامان اور ایک بڑی تعداد میں چیزیں لا رہا ہے، اور کوئی شخص ہے جو مختصر قسم کا سامان لا رہا ہے۔ اور سورہ توبہ کی میرے عزیز بھائیوں آیت نمبر 79 ہے، آپ اس آیت کو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ آئے جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی کفایت شعری سے نوازا تھا، بڑا مال تھا۔ مسلمان خوش دلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بھاری برکم کافی سارا سامان جہاد کے طور پر آپ کو دیتے۔ یہ لوگ ان کو بھی باتیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سامان کی کون سی ضرورت ہے، یہ ایسے ہی لوگ ایسے ہی سامان جمع کرا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کوئی کسی کے ریاکاری کی تہمت لگا دے، کوئی کسی طرح کی تہمت لگا دے، ان منافقوں نے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے بھاری برکم خوش دلی سے سامان دیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات جمع کرا رہے تھے اور یہ ان پر طعنہ زنی کر رہے تھے جو خوش دلی سے سامان جمع کرا رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدهم، اور جن کے پاس مختصر سامان، وہ ایک صحابی آیا چند کھجوریں لا کے اس نے دے دی، کسی نے تھوڑا سا مختصر سامان دیا، سخر اللہ منہم، میرا مالک کہتا ہے یہ ان منافقین نے میرے نبی کے رفقاء پر طعنہ زنی کی ہے، سخر اللہ منہم، اب اللہ کا مذاق ان سے یہ ہوگا دنیا میں خوش ہو لے، دردناک عذاب میں ان کو پھینکوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو صحابہ کرام پر طعنہ زنی کرتا ہے اور ان کے اخلاص اور کمٹمنٹ پر باتیں کرتا ہے، ان کی نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، میرا مالک کہتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی، اب ان کی سزا یہ ہے، آپ ان کے لیے استغفار مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، لن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 16، 17، 18، 19 آیتوں میں وہ تذکرہ بھی کیا ہے واقعہ افک کے حوالے سے، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پہ حملہ تھا، اور اس میں بھی جو بڑا کردار تھا وہی منافقین کا تھا۔ اور آج بھی اس لبادے میں آپ کو ٹی وی پر لوگ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ لوگ ملیں گے، فیس بک پہ ملیں گے، جن کے کلپس آپ سن کے بسا اوقات کمزور ایمان والے ان سے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن کا کام کیا ہے؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ صحابی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، اہل بیت کی کسی شخصیت پہ حملہ ہو رہا ہو، مسلمان سنے اور اس کو برداشت کر لے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مالک نے قرآن میں اصول بیان کر دیا ہے، لولا اذ سمعتمو، جب تم اس کو سنتے ہو کیوں نہیں کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اس کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے، ہماری زبان اللہ نے بند کر دی ہے، ان صحابہ کی عظمت پہ حرف آ سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے 7 اصول بھی بیان کیا، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا
إن كنتم مؤمنين. اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، خبردار ایسی دوبارہ حرکت کی، کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولی، کسی اہل بیت کی شخصیت کے بارے میں زبان کھولی. اہل بیت کی اعلیٰ ترین اور بلند شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یہ عائشہ کے بارے میں بات تھی. فرمایا آئندہ زبان کھولی تمہارے لیے کیا ہوگا، اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو زبان مت کھولنا، ورنہ اس صف سے اور اس صف سے ہی نکل جاؤ گے. اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا سورہ نور کی 19 نمبر آیت میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہاری ان حرکتوں سے لوگوں میں صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلے گی، اہل بیت کے بارے میں ان کی عزت و ناموس پہ حرف آئے گا، اور جب یہ حرف آئے گا آپ یہ سمجھیں کہ تم فحاشی اور بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہو. تمہارے اس عمل سے اگر یہ باتیں پھیلی تو یاد رکھنا پھر جو لوگ یہ کام کریں گے، پسند کریں گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2581 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کا تذکرہ آتا ہے، میرے کسی رفیق اور ساتھی کا تذکرہ آتا ہے، اپنی زبانیں بند کر لو. اور میرے بھائیوں، اس سے مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، جس میں بڑے سے بڑا اپنے آپ کو کوئی عالم بھی سمجھتا ہو یا لے مین بھی ہو، اس شریعت نے اس کی زبان بند کر دی ہے کہ تم نے ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. اور میرے عزیز بھائیوں، جب تبصرہ تک شریعت نے حرام کر دیا ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد کلامی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کان بین خالد بن الولید و بین عبد الرحمن بن عوف شیء، صحابی رسول خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپس میں ان کی کچھ چپکلش آپس میں ہو گئی. اور یاد رکھیے خالد بن ولید نے 6 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا ہے. آپ کو لقب سیف اللہ ملا ہے، بہت بڑے جری صحابی ہیں، جنگجو صحابی ہے، شمشیر زن صحابی ہیں، بڑی جنگیں جیت کے دی ہیں. لیکن عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سابقون الاولون کا جو مرتبہ ہے اس پہ کبھی بھی نہ خود کمپرومائز کیا ہے، نہ کبھی ہونے دیا ہے. عبد الرحمن وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، 10 خوش نصیبوں میں ہیں، جن کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا وہیں پہ کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3673 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فواللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی شخص اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے، میرے اس صحابی کا 1 مد یا اس سے نصف خرچ کیا ہوا سونا آج کا شخص میرے اس صحابی کے اس برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اسلام کی آبیاری جس اخلاص اور کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے پیرالل صحابی کو روک دیا ہے. لیکن اصول ذہن میں رکھیے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حدید میں
ہماری زبانیں بند کر دیں کہ جو ہوا وہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اصلاح کر دی۔ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر کسی کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے، تمہیں زبانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے صحابہ کرام کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے چنا، پھر میرے بعد میرے صحابہ کو چنا، اور میں نے وہ پوری حدیث پچھلے جمعے آپ کو سنائی کہ کیسے کس انداز میں چنا۔ فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، اللہ تعالیٰ نے میرا ان کے ساتھ وزراء کا تعلق جس طرح ہوتا ہے وہ بنا دیا، کسی کے ساتھ مددگاری کا تعلق بنا دیا، کسی کے ساتھ سسرالی تعلق بنا دیا۔ فرمایا من سبہم، یہ سارے ان صحابہ کے گروہ میں سے، اس اہل بیت کے گروہ میں سے، من سبہم، جس شخص نے ان کے بارے میں ذرا برابر بھی زبان درازی کی، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ کریم اس گندے فعل کی بنا پر کل قیامت کے روز ان کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ سبب کیا ہے؟ یہ عبادت کے طریقے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے تو ان کی وساطت سے پہنچا ہے۔ آپ اگر ان ذرائع پر ہی اگر شک کا اظہار کرنے لگ جائیں گے، آپ خود بتائیے کل کلا آپ نعوذ باللہ حدیث کا بھی انکار کر بیٹھیں گے، قرآن کا بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ آج تو غیروں کی سازش یہ ہے کہ ان لوگوں میں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ان کے دلوں میں ایسا شک ڈالا جائے اور ان کے ذہن میں مشکوک کردار بنا دیا جائے تاکہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے شک اور بغض کا اظہار یہ خود ہی کرنے لگ جائیں۔ اسی لیے تو نہیں میرے بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے یہ سینٹ میں 3-4 دن پہلے بل پیش کیا اور انہوں نے چیئرمین سینٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جناب چیئرمین، یہ 6 مہینے ہو گئے اور میں یہاں سے اس فورم سے جماعت اسلامی کے مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا اور صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی عظمت کے حوالے سے پیش کیا۔ اور چونکہ سینٹ میں ان کی نمائندگی اس تناسب سے نہیں ہے، سینٹ میں بل الحمدللہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے پیش کیا، اور اس ریزولوشن پہ اور اس بل پر چیئرمین سینٹ نے اس کو پاس کروایا۔ اور اب دعا کیجئے کہ اس بل کی منظوری میں صرف ایک دستخط ہیں جو صدر پاکستان کے ہونے ہیں، اس کے بعد یہ بل اس پاکستان میں نافذ العمل ہوگا کہ جو شخص اہل بیت اطہار کا نقص بیان کرے گا، جو صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالے گا، جو نعوذ باللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے حدیثوں کے نمبر جعلی انداز میں بتا کر اور کتمان علم کرتے ہوئے لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کرتا ہے، جب 10 سال کی قید ہوگی انشاءاللہ عقل خود ٹکانے آ جائے گی کہ یہ صحابہ کرام کتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ان پارلیمنٹیرینز کی جنہوں نے اس حوالے سے کردار ادا کیا ہے، ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کیا کرے۔ جہاں پہ سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پہ میرے بھائیوں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے مولویوں نے کیا ہے؟ یہ ایک کام ہی انہوں نے ساری زندگی میں جو بہترین کام تھا وہ صحابہ کی عظمت کا وہ جھنڈا گاڑ کے چلے گئے، اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، 1-2 باتیں اور سنیے کہ جو شخص صحابہ کے نقص بیان کرتا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں کوئی نقص کا اظہار کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، میرے عزیز بھائیوں میں 1-2 واقعات چند منٹ میں سنا کے 2-3 منٹ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور آپ جنگ قادسیہ کے
فاتح فارس بھی ہیں، اس وقت آپ سپہ سالار تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے بہت بیان ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ایک واقعہ سنیے۔ سعد بن ابی وقاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے۔ کچھ لوگوں نے آ کے حضرت عمر فاروق امیر المومنین سے شکایت کی کہ ہمیں سعد سے شکایت ہے، گورنر بدل دیجیے۔ آپ نے عمار بن یاسر کو گورنر مقرر کر دیا۔ پوچھا کہ ابو اسحاق، انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ آپ نماز بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے کہا واللہ نماز کیوں نہیں، جس طرح کی نماز میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سیکھی ہے، عشاء کی نماز پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں، دوسری چھوٹی پڑھاتا ہوں، وہی سنت رسول ہے، میں تو وہی کام کر رہا ہوں۔ کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے امید تھی ابو اسحاق آپ نے جو بات کہی ہے ایسے ہی ہوگا۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قاصدوں کو مسجد میں بھیجا، کوفہ کی مساجد میں، کہ جائیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ رائے لوگوں سے اکٹھی کیجئے کہ ان کا کردار، ان کی گورننس کیسے تھی۔ امراء اس طرح کے ہوتے ہیں، امراء المومنین اس طرح کے ہوتے ہیں، حکمران اس طرح کے ہوتے ہیں۔ رائے اکٹھی کی گئی۔ بنو عبس کا ایک مسجد میں گئے، قبیلہ بنو عبس کی، وہاں پہ ایک شخص اسامہ بن قتادہ ابو سعدہ یہ وہاں پہ تھے، اور اس نے کہا، کیونکہ پوچھا گیا، سب نے چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف کی، ایک شخص اسامہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نقص بیان کیا۔ تو جب نقص بیان کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر، وہاں پہ جو قاصد تھے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، تو کہنے لگے اما اذا نشدتنا، جب آپ ہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں، کان لا یسیر بالسریہ، یہ جنگ نہیں لڑتے تھے، ولا یقسم بالسویہ، مال غنیمت کو یہ عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے تھے، ولا یعدل فی القضیہ، اور یہ قضاؤں میں، فیصلوں میں بھی عدل نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 755 نمبر پہ اس کو نقل کیا، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سعد کہنے لگے امام اللہ کی قسم لا دعون بثلاث، اگر تو اس دعوے میں سچا ہے جو تو نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہے، جو صحابی کے خلاف بولے بغیر کسی حقیقت کے، حضرت سعد کہنے لگے میں آپ کو 3 قسم کی بد دعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہے اس طرح کا میرے عدل پہ، میری تقسیم پہ، تو اللہ رب العالمین اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، قوم ریاء و سمعہ، اور اپنی بلے بلے کرانے کے لیے کھڑے ہوا ہے، فاطل عمرہ، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، واطل فقرہ، اور اس کی فقیری اور تنگ دستی کو لمبا کر دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں اور مصائب میں گھیر لینا، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ، اور جب بعد میں پوچھا گیا کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد، شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، اور یہ وہ شخص تھا جو کوفہ کی گلیوں میں جس کی پلکیں جھک گئیں، آنکھوں کے آگے آ گئیں، سفید بال آ گئے، اور فتنوں کا شکار اس طرح ہوا، بڑھاپا بدترین انداز میں اس پہ طاری ہوا، اور خود لوگوں کو کہتا پھرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے کر بیٹھ گئی ہے۔ عبد الملک راوی کہتے ہیں انا رأیتہ بعد، میں نے کچھ دیر بعد اس کو دیکھا، قد سقط حاجبہ علی عینیہ، اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پہ گر گئیں بڑھاپے کی وجہ سے، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، اور کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں جوان لڑکیوں کو پلک جھپکتا تھا، آنکھیں مارا کرتا تھا، لوگ اس کی پھر مار سے خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ جس نے صحابی کے بارے میں بات کی، اللہ رب العالمین اس سے انتقام یوں لیتے ہیں۔ یہاں پہ میرے بھائیوں حضرت سعید بن زید کا واقعہ بھی ہے، حضرت حسین بن علی کا واقعہ بھی ہے، یہ باتیں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے تقدس کے حوالے سے، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے ان کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ شاہد اشرف صاحب
جو ادھر باجی رقیہ کے مدرسہ کے محتمم ہیں، ان کے والد محترم بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کریں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان اسی حوالے سے، یہ جو بھائی ادھر ہماری مووی بناتے ہیں نا جمعے کی، وہ بچہ آج نہیں آیا، عبداللہ یاسین عبداللہ صاحب باشرہ آدمی ہے ماشاءاللہ۔ یہ 4 دن پہلے یہ شیخ پورہ سے واپس آتے ہوئے ان کا بڑا ہی سیویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، باپ بیٹا دونوں، ان کو دماغ کو چوٹ لگی ہے، صبح کہیں 4 دن بعد تھوڑی سی ہوش ان کو آئی ہے، ان کے لیے دعائے صحت بھی کریں، اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے بیٹا جو اکثر یہاں پہ وہ خدمت کرتا ہے، اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، کندھا بھی ٹوٹ گیا ہے، اور کافی اس کے دونوں کے چہرے یہاں سے پھٹ گئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اور وہ سلائیاں لگا لگا کر ڈاکٹروں نے سیے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ان باپ بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔